اردو کہانی انوکھی شرط۔ فارس کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف ملک میں خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی ثنایا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنایا کی ایک عجیب شرط تھی کہ جو شخص بنا بولے اس کے سوالوں کے جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں سے کئی شہزادے آئے مگر سب ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام عازم تھا۔ اس نے اپنے والد سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ عازم کے والد ایک عالم تھے، برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم اور بڑے بڑے درباری اس کے شاگرد رہ چکے تھے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش سنی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایک معلم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ عازم نے اپنے باپ سے کہا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، یہ تو ایک مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ عازم باپ سے اجازت لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا اپنی قسمت آزمانے محل میں چلا آیا۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی ساتھ موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ شہزادی ثنایا نے اپنا پہلا سوال بنا بولے پوچھا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ عازم نے کچھ دیر سوچا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی اس نے بھی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرائی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ پھر وہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر عازم پر تھی۔ عازم نے کھڑے ہو کر اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ ملکہ نے کہا، شاباش نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ پھر شہزادی نے تیسرا اور آخری سوال کیا۔ وہ تیزی سے دوڑی اور پھر پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ محل میں ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ عازم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں آوازیں بلند ہوئی، مرحبا مرحبا، مبارک ہو نوجوان، تم نے شہزادی کے تینوں سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ شہزادی ثنایا شرما کر محل کے اندر چلی گئی۔ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اب ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور عازم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ وزیر اعظم نے پوچھا، اے نوجوان، تم نے شہزادی کو مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ اس نے کیا پوچھا اور تم نے کیا جوابات دیے۔ عازم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، شہزادی کا پہلا سوال شہادت کی انگلی کھڑی کر کے پوچھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ جس میں نے دونوں انگلیاں اٹھا کر جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان اٹل ہے۔ شہزادی کا دوسرا سوال، شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، قلم کا وار اس ہتھیار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ شہزادی کا تیسرا اور آخری سوال،
وہ تیزی سے دوڑی اور ہانپتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہزادی نے پوچھا، میں تھک چکی ہوں مگر میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، آپ کا دل، یہ پیدائش سے لے کر موت تک مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ درباریوں نے کہا، ماشاء اللہ، جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ عازم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے کہا، میری بیٹی نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کے پاس علم کی دولت ہے جسے نہ تو کوئی چرا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کم کر سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے خوشی خوشی عازم اور شہزادی کی شادی طے کر دی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔